شہر اध्यक्ष کے امیدوار ہمارے پربھاکر پاردے صاحب اورنگ آباد سے تشریف لائے. اورنگ آباد کے ضلع صدر اجو نائکواڑی صاحب, میرے دل عزیز دوست خالد صاحب اورنگ آباد سے تشریف لائے. تمام عہدیداران, ذمہ داران, اسٹیج پر بیٹھے تمام ذمہ داران اور یہاں پر مجلس کی محبت پر یہاں پر آئے میرے معزز ساتھیوں, میرے بڑوں, میرے بزرگوں, اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری فتح پردہ نشیمہ بہنوں, السلام علیکم. ہر دن کی مچلتی کرنوں نے اب سورہ سبیگم توڑ دیا. جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کے دم لیں گے. اب اس بس میں جہاں کے مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. اور سوچا ہے اسد اکبر نے اب حق تم کو دلانا ہے, عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. میرے بھائی, یہ ایک انتخابی جلسہ رکھا گیا ہے اور پھر لوگ کی سرزمین پر نگر پالیکا کا دور ہے, چناؤ کا آخری دن ہے, چناؤ کی آخری رات ہے, میرا آخری پروگرام ہے. آج میں دلی کی سرزمین سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں میرے بھائی. الحمدللہ فلور کی سرزمین کے عوام کی جو محبت دیکھ رہا ہوں اور جو محبت انہوں نے مجھے دی اور جماعت کو دی, میں آپ لوگوں کا میرے بھائی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ محبت کل تک قائم رہے. اور جس جذبے کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہو, اسی جوش کے ساتھ میرے بھائی آپ لوگ جب گھر سے فجر کی نماز پڑھ کر اٹھے, اسی بلندی کے ساتھ, اسی حوصلے کے ساتھ ایک کے ساتھ 4 جنوں کو لے کر جاؤ اور پتنگ کے سامنے والا بٹن دبا کر آؤ میرے بھائی, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حق اور حقوق کے لیے آئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین میرے بھائی آپ کے حق اور حقوق کے لیے آئی ہے. میں آپ کے بیچ میں اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں, اتحاد کی جھولی پھیلانے آیا ہوں. اور الحمدللہ میں جب بھی مہاراشٹر کی سرزمین پر آیا میرے بھائی, اگر پورے ہندوستان کے اندر اگر مجھے کہیں پر اتحاد نظر آیا میرے بھائی مسلمانوں کے اندر, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سرزمین مہاراشٹر ہے جہاں مسلمان اتحاد کے ساتھ رہتا ہے میرے بھائی. میں میرے بھائی جب یہاں سے جاؤں آپ کے بیچ سے اپنا پیغام دے کر, اور جب آپ یہاں سے جاؤ تو ایک سوچ لے کر جانا, ایک فکر لے کر جانا, ایک جذبے کو لے کر جانا, تاکہ آپ کے جذبے کے ساتھ جب مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کامیاب ہو میرے بھائی تو آپ کے حق اور حقوق کے لیے لڑے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑے, آپ کی سڑکوں اور نالیوں کے لیے آواز اٹھائے, آپ کے تعلیم کے لیے, آپ کے بچوں کے اسکولوں کے لیے آواز اٹھائے. یہ تب ہوگا میرے بھائی جب ہم لوگ ایک ساتھ اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں گے. 70 سالوں سے میرے بھائی دوسروں کو اقتدار پر بٹھاتے آئے, دوسروں کو کرسی دیتے آئے, لیکن کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا. آج ہمارا مستقبل میرے بھائی اس موڑ پر آ کر کھڑا ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی تمام کمیٹیاں, سچے کمیٹی سے لے کر محمد الرحمان کمیٹی تک, کنڈو کمیٹی سے لے کر گوپال سنگھ کمیشن کمیٹی تک میرے بھائی آج ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل میرے بھائی آج مسلمان دلتوں سے بھی بدتر زندگی جی رہا ہے میرے بھائی. اور میں آپ کے بیچ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں میرے بھائی, میری باتوں کو غور سے سننا میرے بھائی اور اس پر عمل بھی کرنا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہو, بڑے بھی ہے, نوجوان بھی ہے, بزرگ بھی ہے میرے بھائی. جہالتوں کا دورہ تھا, انسان ظلم و جبر میں قید تھا, انسان برادری کے نام پر تقسیم در تقسیم کا شکار تھا میرے بھائی. کہیں پانی پلانے پر جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا, یوں ہی ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں. پھر انسانوں کو ظلم و جبر سے نجات دلانے کا فیصلہ ہوا, انسانوں کے دکھوں پر مرہم لگانے کا فیصلہ ہوا, انسانوں کے دکھوں کو کم کرنے کا فیصلہ ہوا. اور پھر میرے آقا
इस दुनिया में तशरीफ लाए और साथ में ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मेरे भाई, क्योंकि मेरे आका ने इंसानों के मर्ज को ठीक ठीक समझा और बताया कि लोगों, तुम में कोई छोटा या बड़ा नहीं, तुम में कोई आला या आदमी नहीं, तुम में कोई छोटा या बड़ा नहीं, तुम एक आदम की औलाद हो, तुम भाई हो, तुम इंसान हो। क्योंकि मेरे आका खूब जानते थे फसाद की असल जड़ तकसीम दर तकसीम है, बेबुनियाद फिक्र है, फकर है। और फिर मेरे आका ने अपनी जिद्दोजहद से एक ऐसे मुआशरे को पैदा किया जहां अदले इंसाफ का दौर दौरा था। लेकिन मेरे भाई, आज बताइए कहां गया वो अदले इंसाफ का दौर दौरा? आज कहां है हम लोग? आज हम लोग ही फिरके बिरादरी को लेकर लड़ते हैं, एक दूसरे से तकसीम दर तकसीम का शिकार है, एक दूसरे से बिरादरी के नाम पर नफरत करते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक कंधे के शरीक है, हम एक ही साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं मेरे भाई, लेकिन हम लोग एक दूसरे को ही कमजोर करने पर लगे हैं। और इन 70 सालों में मेरे भाई यही हुआ है कि हमने एक दूसरे को कमजोर किया, कभी अपनों को मजबूती नहीं दी मेरे भाई, अपनों को ताकत नहीं दी। और आज आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं और आने वाला वक्त हमें पे क्या पैगाम दे रहा है मेरे भाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं आएगा, जब तक मेरे भाई हम लोग इत्तेहाद में नहीं आएंगे, हमें हक और इंसाफ नहीं मिलने वाला मेरे भाई। और मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जिस देश के कूचे कूचे में अपना सवारा फिरता हो, जिस देश की धरती धूल उगलती हो, जहां दूध पलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम सलाखों में डाले जाते हो, जहां इस्लाम को आतंक की नजरों से देखा जाता हो, उस देश की मिट्टी बरसों से दुख जिगर पर सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आजादी मुबारक कहती है, जश्न आजादी मुबारक कहती है। तुम लगाओ आजादी के नारे मेरे भाई, और इस आजादी के नारे से हमें लगाओ। इस मुल्क में मेरे भाई अगर कोई आजाद है तो वो आरएसएस है, वो बजरंग दल है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो चाहे तो अजलास को मार दे, वो चाहे तो मिनहाज को मार दे, वो चाहे तो दाढ़ी के नाम पर मार दे, वो चाहे तो गाड़ी के नाम पर मार दे, वो चाहे तो हमारी बस्तियों को जला दे, वो चाहे तो हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूट ले। वो क्योंकि आजाद है मेरे भाई, हम आजाद नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी सियासी ताकत मजबूत नहीं जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके। हम लोग 72 सालों से मेरे भाई कांग्रेस को इख्तियार की कुर्सी पर पहुंचाते आए, कांग्रेस को इख्तियार की कुर्सी की कांग्रेस की खिदमत करी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कांग्रेस हमारे मुस्तकबिल को संवारेगी। सेकुलरिज्म के नाम को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हर धर्म के साथ मेरे भाई खूबसूरती के साथ रहे, लेकिन मुल्क के ये लोग आजादी के बाद से ही मुसलमानों को कमजोर करने पर लग गए थे। लेकिन हम लोग आंख बंद कर कांग्रेस को इख्तियार दे रहे थे, लेकिन आपको नहीं मालूम अगर मुसलमानों की हालतों का कोई जिम्मेदार है। आज अगर ये कमेटियां बताती है कि हम लोग दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका कारण क्या है मेरे भाई? क्योंकि हमने कांग्रेस को इख्तियार की कुर्सी दी और कांग्रेस मीठी छुरी से हमें जवाब करती गई मेरे भाई, और हमारे हाथ में अपना झंडा पकड़ाकर हमसे ही नारे लगाती गई। आप बताइए, कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत करी, मुल्क के अंदर 50,000 किसान कराने वाले का नाम कांग्रेस है, मंडियाना से लेकर मेरठ में लूटने नाम वाले का नाम कांग्रेस है, मुंबई में हमारे करोड़ छातियों पर गोली चलवाने वाले का नाम कांग्रेस है मेरे भाई। इन कांग्रेस के नुमाइंदे से सवाल करो कि मेरे भाई 1992 6 दिसंबर जब यह जालिम बाबरी मस्जिद को शहीद करने निकले थे, जब अडवाणी, ठाकरे, उमर हाथी, कटियार जैसे जालिम रथ यात्रा निकाल रहे थे और वो रथ यात्रा चलती जा रही थी और मुसलमानों की बस्ती जलती जा रही थी, कांग्रेस दौरे इख्तियार में थी, कांग्रेस चाहती तो उस रथ यात्रा को रोक सकती थी, बाबरी मस्जिद को शहीद होने से रोक सकती थी,
لیکن کانگریس چاہتی تھی کہ بابری مسجد شہید ہو، اور ہم مسلمان ان کے دہشت اور خوف سے ان کا پلو پکڑ کر چلے، ان کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ میرے بھائی بتاؤ، آج وہ بابری مسجد کی گنبدوں کی سسکیاں، وہ چوکٹ کی آواز، وہ مسلح کی پکار تم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسجد اقصی کے گنہگاروں کو تو صلاح الدین ایوبی نے سزا دے دی تھی، بتاؤ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کون دے گا؟ اور وہ بابری مسجد تم سے سوال کر رہی ہے کہ 26 سال ہو گئے میری شہادت کو، لیکن مسلمانوں تمہارے اندر اتحاد نہیں آیا۔ وہ بابری مسجد تم سے سوال کر رہی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف ان لوگوں کو، اس ماں کو، اس بچے کو، اس بیٹے کو جس کو میری شہادت کے وقت قتل کر دیا گیا۔ وہ بابری مسجد تم سے سوال کر رہی ہے، اگر تم امتی نہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف ان نمازیوں کو جو میرے مسلمانوں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ خاموش ہیں۔ آج کانگریس ہماری رہنمائی کی بات کرتی ہے، ان سے سوال کرو میرا بھائی، جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو کانگریس کی گاڑیاں خاموش تھی، ان کی سر اور چھاتیوں پر نہیں چلی، جنہوں نے بابری مسجد کو اینٹوں کو توڑ کر میرے بھائی ایسے اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ جیسے مانو بہت بڑا انعام حاصل کر لیا ہو۔ کانگریس کی گولیاں خاموش تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب امت مسلمہ نے میرا بھائی احتجاج کیا، روڈوں پر نکلے کالی پٹی اور کالا جھنڈا لے کر کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا دو، تو کانگریس کی گولیاں تیار ہو گئی ہمارے نوجوانوں کے سر اور چھاتیوں پر چلنے کے لیے۔ انہوں نے ہمارے سر اور چھاتیوں پر گولی چلائی، ہماری ماں بہنوں کو ننگا ممبئی کی سڑکوں پر دوڑایا گیا۔ میرے بھائی، کانگریس اور اقتدار میں بیٹھی، آج بی جے پی حکومت میں ہے۔ بی جے پی تو ہماری کھلی دشمن ہے میرا بھائی، لیکن جو ہمارا پیٹ میں چھلا بھونکتی آئی اس کا نام کانگریس ہے۔ آپ بتائیے، کانگریس سے سوال کریے، آپ دور اقتدار میں تھی، ہر جگہ پر جہاں جہاں فساد ہوئے وہاں پر صرف ہماری ہی بستیاں کیوں جلی؟ ہمارے ہی لوگوں کو کیوں کاٹا گیا؟ ہمیں ہی کیوں مارا گیا؟ ارے ہم تو کسی مذہب کے خلاف نہیں میرا بھائی، ہم جہاں بھی رہتے ہیں امن سے رہتے ہیں، شانتی سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، دیوالی کو بھی ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں اور عید کو بھی ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو نفرتوں کا ماحول پیدا کر رہے تھے وہ بی جے پی 2 سیٹوں پر 1990 کے دشک میں تھی، اور بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد وہ طاقت اپنی طاقت کو مضبوط کرتی جا رہی تھی، اور وہ 2 سیٹوں والی بی جے پی آج 282 پر آگے بیٹھ گئے۔ آج وہ ہماری شریعت کو مداخلت کر رہی ہے، آج وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، آج وہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا کانگریس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی؟ ہم لوگ تو ان پر بھروسہ کرتے آئے۔ آج اگر مسجد اتحاد المسلمین پورے ملک کے اندر، پورے مہاراشٹر کے اندر، پورے اتر پردیش کے اندر، چاہے وہ بنگال ہو، چاہے وہ کرناٹک ہو، حیدرآباد کی سرزمین سے باہر کیوں آئی میرے بھائی؟ کیونکہ دکن کی اس سرزمین پر 2 مرد مجاہد جس کا نام اور حوصلہ اس طرح اسدالدین اویسی ہے، اکبرالدین اویسی ہے میرے بھائی، وہ دکن کی سرزمین پر حیدرآباد کے اندر تلنگانہ کے مسلمانوں کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے حق اور حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تو ان کے انصاف کے لیے لڑ رہے تھے۔ جب ان کو لگا کہ ملک کے اندر میری قوم کے ساتھ اب ظلم و بابریت کی داستہ بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں دکن کی سرزمین سے باہر نکلوں گا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کا حق اور انصاف دلاؤں گا۔ لیکن میرے بھائی آپ بتائیے، آج آپ لوگ ہمارے ہی بیچ میں سے ہمارے ہی لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ تو میرا سوال ہے، اگر ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں میرے بھائی، شریعت محمدیہ میں مداخلت ہو رہی تھی، تمام کانگریس کے ایم پی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، لیکن ایک اکیلا مرد مجاہد شریعت کے لیے لڑا تھا، شریعت کے لیے آنا تھا کہ ہم مسلمان شریعت پر زندہ ہے اور تا قیامت تک اپنی شریعت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ کیوں کانگریس کے کسی نمائندوں نے آواز نہیں اٹھائی میرے بھائی؟ اگر ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں میرے بھائی، بی جے پی کو طاقت دینے والے کا نام کانگریس ہے میرے بھائی۔ آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، آج میرے بھائی اتحاد کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں چھوٹا ہوں، میرے بہت بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں،
میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ملک کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا، اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہوگا کہ مسلمانوں اتحاد لاؤ۔ مانا کہ ہم دلی کی تخت پر نہیں بیٹھ سکتے میرے بھائی۔ ذرا سوچو، ملک کا وزیر اعظم نریندر مودی میرے بھائی، نریندر مودی 125 کروڑ کی آبادی میں 17 کروڑ ووٹ لے کر الیکشن کمیشن انڈیا کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 125 کروڑ کی آبادی میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو صرف 17 کروڑ ووٹ ملے ہیں اور ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ ہے، دلتوں کی آبادی اتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم لوگ اتحاد کے ساتھ آ گئے میرے بھائی تو خدا کی قسم ہمارے بغیر بھی دلی کی تخت پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا میرے بھائی۔ اس کے لیے ہمیں اتحاد لانا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ آج یہ بی جے پی والے، یہ RSS والے کہتے ہیں ہماری تاریخ کو بدل ڈالیں گے، ہمارے اتحاد کو مٹا ڈالیں گے، بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ڈالیں گے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ہماری تاریخ نہیں پتا۔ سنو ہماری تاریخ مٹانے والوں کہ ہماری تاریخ کے مٹانے کا جو سپنے دیکھ رہے ہو، ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہماری تاریخ کہتی ہے کہ ہمارا ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑا، ابراہیم کا تو کچھ نہیں ہوا لیکن نمرود کا نام اور نشان مٹ گیا۔ سنو ہماری تاریخ مٹانے والوں، ہماری تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہمارا موسیٰ سمندر کا سیر کا سمندر پار ہو گیا لیکن موسیٰ کا تو کچھ نہیں ہوا، فرعون کا نام نشان مٹ گیا۔ سنو ہماری تاریخ مٹانے والوں، ہماری تاریخ کہتی ہے کہ 313 مجاہد ہزاروں کے لشکروں سے ٹکرا گئے اور 10 میں فرق نہیں دیکھا، دنیا کا پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا میرے بھائی۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سنو ہماری تاریخ مٹانے والوں، اس سال 2019 میں تمہاری 5 سال کی تاریخ مٹ جائے گی، لیکن جو صدیوں سے تاریخ چلتی آئی ہے، نہ اسے یزید مٹا پایا، نہ اسے فرعون مٹا پایا، نہ اسے نمرود مٹا پایا، تو پھر میرے بھائی چائے والے کی اوقات کیا ہے جو ہمارے وجود کو مٹا دے؟ آپ کو سوچنا ہوگا میرے بھائی، ملک کے اندر یہ کھوکھلے اور دوگلے لوگ اس طریقے سے آ گئے ہیں میرے بھائی۔ آج ہم لوگ صرف چند پیسوں کے لیے ایک پلیٹ بریانی کی لالچ میں اپنے ووٹوں کو بیچ دیتے ہیں میرے بھائی، صرف چند پیسوں کے لیے۔ سوچو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہاتھ دیا ہے، ہم لوگ وہ چند پیسے 500 1000 روپے کے لیے اپنی ووٹوں کا قیمت لگا دیتے ہیں، اپنے ووٹوں کو بیچ دیتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ووٹوں کو بیچنے سے ہماری آنے والے نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کس چیز کی کمی ہے میرے بھائی؟ ذرا اس دور کو یاد کرو میرے بھائی، وہ دور بھی تھا۔ ذرا میدان کربلا کا وہ صبر دیکھو کہ تمہارے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے، تمہارے مستقبل کو بچانے کے لیے 3 دن سے بھوکے پیاسے امام حسین یزیدیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ صبر کا پیمانہ دکھا رہے تھے کہ اسلام کے اندر صبر ہے، وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے، وہ پیاسا بھی رہ سکتا ہے۔ اس شہادت کو یاد کرو میرے بھائی، وہ علی اکبر جو نوازے رسول کی دلوں کی دھڑکن تھا، وہ اپنی اولاد کو کس صبر کے پیمانے کے ساتھ میرے بھائی کربلا میں بیچتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا جان تمام لوگ شہید ہو گئے، آپ مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ یہ یزید ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، ابا جان آپ ہمیں اجازت دو۔ امام حسین کہتے ہیں اے اللہ تو یاد رکھنا کہ میں دین اور اسلام کے لیے ہم شکل رسول کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جاتے ہی جب تلواروں کی وہ بجلیوں سے یزیدیوں کو دفن کرتے چلے جاتے ہیں، کاٹتے چلے جاتے ہیں، تاریخ نے تحریر کر دیا تھا کہ یزیدیوں کو علی یاد آ گیا تھا میرے بھائی۔ وہ لڑتے رہتے ہیں اور پہلی بار میں 1800 یزیدیوں کو میرے بھائی کاٹ دیتے ہیں۔ تھک کر واپس امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بابا
मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, मेरे मुंह खुश हो चुका है, अब लड़ने की हिम्मत न रही। इमाम हुसैन कहते हैं कि अल्लाह की यही मर्जी है कि हम लोग मैदान करबला में प्यासे शहीद हो। फिर भी तुम एक काम करो, मेरी जुबान को अपने मुंह में डाल लो, शायद तुम्हें कुछ आराम मिल जाए। मेरे भाई अली अकबर उस जुबान को मुंह में डालते हैं और दारो कतार रोने लगते हैं कि बाबा मेरे से ज्यादा तो आपका मुंह खुश है। इमाम हुसैन कहते हैं अकबर जाओ, तुम्हारे दादा जामा कौसर लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई वो 3 दिन का भूखा प्यासा तुम्हारे दीन और इस्लाम को बचाने के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल को बचाने के लिए नवाज़ा रसूल अपनी लश्कर जिगर को कुर्बान कर रहे हैं। सबर का वो पैमाना दिखा रहे हैं कि मुसलमान भूख और प्यास से भी रह सकता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ चंद पैसों के लालच में अपने पूरी बिरादरी का, अपनी पूरी कौम का सौदा कर देते हैं। मेरे भाई वो कितने दिन चल जाएगा मेरे भाई? 2 दिन 4 दिन खा लोगे, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मेरे भाई, कोई दौलत वाले नहीं, कोई शोहरत वाले नहीं, एक गरीब लोग आपके बीच में खड़े हैं। मेरे भाई हमेशा मेरे भाई सिर्फ पैसों के पीछे भागना ही नहीं होता मेरे भाई। वो पैसे वाले जब जीत कर आते हैं मेरे भाई, कोई 10 लाख खर्च करता है, कोई 50 लाख खर्च करता है, तो जरा सोचो मेरे भाई वो क्यों करता है? जब वो जीत कर आएगा तो पहले अपने 50 लाख को पूरा करेगा, फिर उससे ऊपर 50 लाख और भरेगा। लेकिन एक गरीब जीत कर आएगा मेरे भाई तो वो आपके लिए काम करेगा, वो अपने पैसों को पूरा नहीं करेगा। मेरे भाई आपको यह सोचना होगा, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आज आपके बीच में कांग्रेस के इन ठेकेदारों ने मुसलमानों की नफ्स पकड़ ली कि मुसलमान आजकल मुशायरे के नाम पर वोट करने लग गए हैं। मुशायरा सुनते हैं, आपके बगल में प्रोग्राम है, देखो मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे मैं इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में बोल रहा हूं। आया वो, अरे मेरे भाई वो कौम का दर्द दिखाता है, कभी नजीब की अम्मी के आंसू दिखाता है, कभी पहलू खान के आंसू दिखाता है, कभी मेरे भाई अखलाक के आंसू दिखाता है। जरा उससे सवाल करो कि सिर्फ गाने से क्या हो जाएगा, बड़गड़ाने से क्या हो जाएगा? जब तक हमारी सियासी ताकत मजबूत नहीं होगी, जब लोग हम इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं आएंगे, तुझे तो जो पैसा देता है, तुझे समाजवादी वाले बुलाए, तू समाजवादी के लिए भी वोट करेगा, वो नुमाइंदा भी तेरे लिए अच्छा। तुझे कांग्रेस वाले बुलाएंगे, वो नुमाइंदा भी तेरे लिए अच्छा। तुझे बहुजन समाजवादी वाले बुलाएंगे, वो नुमाइंदा भी तेरे लिए अच्छा। तुझे राष्ट्रवादी वाले भी बुलाएंगे, वो नुमाइंदा भी तेरे लिए अच्छा, क्योंकि उसे तो मेरे भाई पैसे मिल रहे हैं। वो पैसों के लिए आपके बीच में आता है और कहता है कि सेक्युलरिज्म को बचाना है साहब, आज सेक्युलरिज्म की जरूरत है। तो बताओ मेरे भाई, उससे सवाल करो, सेक्युलरिज्म के नाम पर मिलने वाली भीख ने हमें क्या दिया? सेक्युलरिज्म के नाम पर मिलने वाली भीख ने हमें क्या दिया मेरे भाई? अगर सेक्युलरिज्म के नाम पर मिलने वाली भीख ने, हमने 60 साल से उससे तो मेरे भाई सेक्युलरिज्म की हिफाजत करी, 60 साल से कांग्रेस को इक़्तिदार की कुर्सी दी मेरे भाई। आज कोई है, कल कोई था, आज कोई है, कल कोई और रहेगा। हम तो मेरे भाई हमेशा उन नुमाइंदों को जिताते आए, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के बारे में कभी सोचा? आपने अपने नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा? आज मेरे भाई जिसको अल्लाह ने दे रखा है वो तो सही है मेरे भाई। जरा गरीब बच्चे हैं यहां पर घूम रहे हैं, जिनके बारे में सोचो मेरे भाई, जो आपके इलाके से बाहर निकलकर शहरों में काम करने जाते हैं, किसी होटलों में बर्तनों को साफ करते हैं, किसी की साइकिल के दुकानों में पंचरों को लगाते हैं, किसी की गाड़ियों की दुकानों में गाड़ियों के औजार लेकर गाड़ियों को ठीक करते हैं, किसी की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। क्योंकि मेरे भाई आज हमारे लोग हमारे बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत मजबूत नहीं, इसलिए आज हमारे नस्लों का मुस्तकबिल उजड़ता जा रहा है। आज हम दीनी तालीम में और दीनी में मेरे भाई बहुत पीछे जा चुके हैं। हम मदरसों में बच्चों को भेज देते हैं मेरे भाई कि मदरसों में बच्चे पढ़कर आएंगे, हाफिज़े कुरान होंगे, लेकिन जरा सोचो मेरे भाई, दीन के साथ मेरे भाई तालीम की भी जरूरत है। जब उनको तालीम हासिल होगी तो उन्हें भी अच्छी नौकरियां होंगी, वो भी अपने घरों को मेरे भाई फूलों से सजाएंगे, रोडों पर अखबार नहीं बेचेंगे मेरे भाई, वो भी पढ़ लिख कर मेरे भाई अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगे, होटलों में बर्तन साफ नहीं करेंगे मेरे भाई। कांग्रेस तुम्हारे मुस्तकबिल को उजाड़ना चाहती है मेरे भाई।
آج یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں میرے بھائی اگر ہم پر کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے الفاظ اگر کچھ غلط نکل گئے تو راہل گاندھی ناراض ہو جائے گا، سونیا گاندھی ناراض ہو جائے گی، ہمیں پارٹی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں کوئی غلامی نام کی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر کام کرے گی تو اس کا پروردگار کو خوش کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں کام کرے گی میرے بھائی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کو سوچنا ہوگا، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم نے اس ملک کو سستے دیکھا ہے، سنورتے دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے اس ملک کو اپنے لوگوں کو خون پسینے سے سجاتے ہوئے، سنوارتے ہوئے، اور دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے اپنے لوگوں کا سربلندگی سے جھکتے ہوئے میرے بھائی۔ اور میرے بھائی وقت کا مرحلہ بڑا، کرپشن کا سلسلہ بڑا، غریب کی بستیاں جلی اور امیر کا بنگلہ بڑا، جو محنت کش قوم کہلاتے تھے وہ دہشت گرد قوم کہلائے گئے، اور جو گجرات کے قاتل تھے وہ وزیر اعظم بنائے گئے میرے بھائی۔ اور میں نے فیصلہ کیا کہ حق کے لیے اٹھوں گا، 100 اور گرائیں گے گروں گا، ارے کسی اور کا دامن پکڑنے سے اچھا ہے کہ مجلس کا دامن پکڑ کے چلوں گا اور اپنے حق کے لیے لڑوں گا میرے بھائی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، وقت کی ضرورت ہے، ملک کے حالات ہیں، آپ کے بیچ میں ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میرے بھائی، آپ یہاں سے جانا تو سو مت جانا، یہ مت سوچنا کہ نسیم صدیقی دلی سے آیا تھا، آپ کے بیچ میں کہانی سنا کر گیا، جذباتوں کو بیان کر کے گیا۔ میرے بھائی میں آپ کے بیچ میں دولت شہرت نہیں مانگنے آیا میرے بھائی، میں آپ کے بیچ میں میرے بھائی صرف اتحاد کی جھولی پھیلانے آیا ہوں۔ بھرو گے میرے بھائی اتحاد سے میری جھولی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میرے بھائی، کون کون بھرے گا میرے اتحاد سے جھولی میرے بھائی؟ وعدہ کر رہے بلند آواز میں بولو میرے بھائی کہ میں دلی سکون سے جا سکوں اور کہہ سکوں کہ سنور کے مسلمانوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بھرو گے؟ تمہیں ہی دینا ہوگا میرے بھائی۔ آج یہ لوگ ہم مسلمانوں کو غلام اور اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ یہ RSS والے، یہ BJP والے، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، سنو RSS والو، سنو BJP والو، سنو بھی ہندو پریشان والو، اس ملک کے مسلمان تمہارے غلام نہیں اور یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں۔ اگر مسلمانوں کو غلامی پسند ہوتی تو فلسطین کا بچہ تلویگ اور یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹی آئے پاکے بازاروں میں دکھتی، لیکن نہیں میرے بھائی، فلسطین کا بچہ بیٹی اسرائیلی توپوں کے آگے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں ہمارا آزادی، ہم لے کے آئیں گے آزادی، تو کیسے ملے گا آزادی؟ تیرا باپ بھی لے گا آزادی۔ مجلس اتحاد المسلمین تمہیں آزادی دلانے آئی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین تمہیں آزادی دلا کر رہے گی میرے بھائی۔ کبھی ساڑی کے لیے مارا میرے بھائی، کبھی ٹوپی کے لیے مارا، کبھی گائے کے نام پر ہمارا خون بہایا، تو انہیں بولو کہ سنو 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 ہمیں مارنے والوں، تمہارے پاپوں کو سرے بازار پھوڑ جائیں گے اور مثل ابراہیم ظلمت کی بتوں کو توڑ جائیں گے اور لشکر 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 کرے گا ہماری دلیری کی تفسیریں، ہم مر کر بھی اپنے جینے کی خبر چھوڑ جائیں گے میرے بھائی، ہم مر کر بھی اپنے جینے کی خبر چھوڑ جائیں گے۔ اور میرے بھائی آج ملک کا وہ حالات ہے کہ نریندر مودی جی 56 انچ کی چھاتی لے کر مسلم مہیلاؤں کو ادھیکار دلانا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ برکھے میں لپٹی ہماری ماں بہنیں 3 طلاق کی ماری ہے۔ نریندر مودی جی کو خود یہ نہیں پتا، میں نے کسی میں پڑھا تھا کہ شری رام چندر گئے سیا سے کہ ایسا کلیوگ آئے گا اپنی دھرم پتنی کو چھوڑنے والا ہمیں ادھیکار سکھائے گا۔ میرے بھائی خود کی بیوی سنبھالی نہیں گئی اور ہماری ماں بہنوں کو 3 طلاق کی ماری سمجھ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی چاہے 3 طلاق کا بل پاس کر دے، لیکن مجھے یقین ہے امت مسلمہ قیامت تک اپنے شریعت پر چلتی رہے گی۔ تمہارے بل بدلنے سے یا تمہارے قانون لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اسلام مایا ہے اس دنیا میں، ہندوستان کا مسلمان اسی اسلام پر چلنے والا ہے۔ تم لاکھ کوششیں کر لو۔ اور میرے بھائی میں نریندر مودی کی ایک کہاوت سناتا ہوں کہ ایک راجا تھا، ایک راجا کے دربار میں
एक सिपाही नौकरी मांगने आता है और कहता है सरकार मुझे नौकरी दे दो, मैं हर चीज के बारे में अच्छी सलाहियत रखता हूँ, अच्छी जानकारी रखता हूँ, अच्छे मालूमात रखता हूँ। राजा उसे नौकरी दे देता है और अपने घोड़े के अस्तबल में लगा देता है। राजा एक दिन पूछता है अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में कि बता तुझे इसके बारे में क्या ख्याल है, ये नस्ली है या नहीं? वो कहता है सरकार ये नस्ली नहीं। राजा परेशान हो जाता है कि मेरा सबसे महंगा घोड़ा नस्ली नहीं। राजा उस घोड़े के मालिक को बुलाता है और पूछता है कि माजरा क्या है? वो कहता है कि सरकार इसकी मां बचपन में मर गई थी और ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा उससे पूछता है तुझे क्या मालूम कि नस्ली नहीं है? वो कहता है कि नस्ली घोड़ा मुंह में घास को उठाकर गर्दन उठाकर खाता है और ये गर्दन को झुका झुका कर खाता है। राजा उससे खुश होता है, उसे भेड़ बकरी आटा चावल मीट मच्छी सब इनाम में देता है। राजा खुश होता है। राजा उसे अपनी मलिका के दरबार में लगा देता है। एक दिन पूछता है कि बता तेरा मलिका के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है कि सरकार पहनने ओढ़ने से तो शहजादी लगती है मगर शहजादी है नहीं। राजा फिर परेशान अपनी सास को बुलाता है, पूछता है कि माजरा क्या है? उसकी मां कहती है कि बेटा हमारी बेटी बचपन में मर गई थी, आपके अब्बा जान ने बचपन में रिश्ता लगा दिया और आपसे रिश्ता कायम करने के लिए हमने इसे गोद ले लिया। राजा उससे पूछता है तुझे कैसे मालूम कि ये शहजादी नहीं? वो कहता है कि पहनने ओढ़ने से शहजादी नहीं, इसका सुलूक अवाम के साथ जाहिले से भी बदतर है। राजा खुश होता है, अब अपने दरबार में लगा लेता है। राजा कहता है कि अब बता मेरे बारे में क्या ख्याल है? अब वजीर परेशान कि कुछ बोला तो राजा कत्ल कर देगा। वो कहता है कि सरकार पहले वादा करो, मैं कुछ बोलूंगा तो आप मेरी जान नहीं लोगे। राजा कहता है ठीक है मैंने तुझसे वादा किया। वो कहता है सरकार ना ही आप राजा हो ना ही आपकी हरकतें राजा जैसी। राजा परेशान गुस्से में आ जाता है मगर वादा कर रखा है। अपनी अम्मी के महल में जाता है, पूछता है अम्मी माजरा क्या है? वो कहती है बेटे हमारी कोई औलाद नहीं थी इसलिए हमने तुझे चरवाहे से गोद ले लिया। अब राजा पूछता है कि तुझे कैसे मालूम कि मैं राजा नहीं? वो कहता है कि इंसान की नस्ल इंसान की पहचान बताती है। कोई राजा इनाम में देता है तो हीरे जवाहरात दौलत शोहरत देता है, तुम भेड़ बकरी चावल अनाज। तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान की नस्ल इंसान की पहचान बताती है। ऐसा ही मुल्क का वज़ीर आज़म चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया तो मुल्क की आवाज को बोल रहा है कि चाय के साथ पकौड़े बेचो पकौड़े बेचो। तो मेरे भाई जैसी नस्ल वैसी पहचान। तो आप लोगों को यह सोचना होगा कि आज इक़्तिदार की कुर्सी पर जाहिल बैठे हैं जो हमारे मुस्तकबिल को नहीं संवार सकते मेरे भाई। और मेरे भाई 70 सालों से दूसरे का झंडा उठाते आए हो, 70 सालों से दूसरे का झंडा उठाते आए हो मेरे भाई। हर 5 साल में हर गली चौराहे के आगे से झंडा लेकर निकल पड़ते हो और नारे लगाने लगते हो कि जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, समाजवादी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राष्ट्रवादी वाला जीतेगा। मेरे भाई नारा लगाना है तो नारा लगाओ आप लोग, नारा सिद्दीक की सदाकत का लगाओ, नारा उमर की अदालत का लगाओ, नारा उस्मान की सखावत का लगाओ और नारा अली की बहादुरी का लगाओ। जो नारा उस दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। मेरे भाई और दिल्ली की सरजमी को बताना कि राहुल गांधी ईमान वाला मेरे भाई, क्या राहुल गांधी ईमान वाला ईमान वाला ईमान वाला ईमान वाला ईमान वाला कौन है ईमान वाला? कौन है ईमान वाला? अरे हमारा कार्यकारी सभी दिनों में ईमान वाला, अक्सर दिनों में ईमान वाला और हम सब ईमान वाले मेरे भाई। मैं नारा लगाता हूँ, मेरे साथ नारा लगाना मेरे भाई, जीतेगा भाई जीतेगा। आवाज में लगाओ मेरे भाई। बस आपके बीच में 5 मिनट और है और मैं आपके जोश को देखना चाहता हूँ कि चिल्लाओ की आवाम के अंदर इतिहास कितना आया है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। इसी जज्बे को बुलंद रखो मेरे भाई। और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि आप लोग इसी उम्मीद के साथ इसी जोश के साथ सुबह निकलोगे और पतंग के सामने वाला बटन दबाओगे मेरे भाई। मेरे छोटे सुन रहे हैं जो मेरे भाई अपने अम्मी अब्बू से बोलना
کہ پتن کو ووٹ دو. میرے نوجوان سن رہے ہیں وہ اپنے دوستوں سے بولنا میرے بھائی کہ پتن کو ووٹ دو. جو میرے بڑے سن رہے ہیں میرے بھائی وہ اپنے بچوں سے بولنا کہ پتن کو ووٹ دو. اپنے پریوار سے بولنا پتن کو ووٹ دو میرے بھائی, کیونکہ پتن ہی وہ چناؤ چن ہے جو ہمارا مستقبل سنوارے گا میرے بھائی, وہ ہمارا مستقبل سنوارے گا. اور میں آپ کے آگے میرے بھائی بس یہی پیغام لے کر آیا تھا, آپ کے آگے اتحاد کی جھولی پہنانے آیا تھا. اور مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ میں جب دلی جاؤں گا تو میں یقیناً سے کہہ سکوں گا کہ سندور کی عوام نے اتحاد کا پیغام دیا اور مجھے اتحاد المسلمین کو ان نمائندوں کو کامیاب کیا میرے بھائی. اور جاتے جاتے اپنے ان الفاظوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا جاؤں گا کہ میرے خوابوں کو لوٹا ہے کسی نے, میں سب کی خاموشی پر مشتمل ہوں, میرے لہجے میں سب کا واقف ہے, میں اپنی قوم کی زندہ نسل ہوں. اور میرے بھائی بلند آواز میں نعرہ لگا دے میرے بھائی تاکہ میری بھی تھکاوٹ دور ہو جائے اور آپ کی بھی تھکاوٹ دور ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مسجد اتحاد المسلمین. الحمدللہ رب العالمین. ہلو